کوشش کرنا تمہارا کام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے لیے محنت کرتا ہے ہم اس کے راستے خود کھول دیتے ہیں. اللہ کے لیے محنت تو کرو, اللہ دیکھنا کیسے آسانیاں پیدا کرتا ہے. اسی کا نام مجاہدہ ہے, اسی کا نام محنت ہے, اسی کا نام ریاضت ہے, اسی کا نام عبادت ہے, اسی کا نام بندگی ہے, اسی کا نام غلامی ہے, اسی کا نام ذکر الہی ہے. کوشش کرو. میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کروں گا سابقہ سالوں کی طرح بہت زیادہ ٹائم آپ کے ساتھ گزاروں, زیادہ نمازیں آپ کے ساتھ پڑھوں. میں نے رفتہ رفتہ سارے شہروں کی تقاریر چھوڑ دی. ہر سال میری یہ تقریر حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی مسجد میں ہوا کرتی تھی. آخری عشرے کی ایک تقریر شہید اسلام علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ تعالیٰ کے مرکز میں ہوا کرتی تھی. علی حاضر القیاس بڑے بڑے شہروں میں ایک ایک تقریر میں نے, ایک کراچی میں ہوا کرتی تھی. میں نے اس سال سب سے معذرت کر لی. میں نے کہا میں زیادہ ٹائم رحمانیہ مسجد میں گزارنا چاہتا ہوں, اپنے بھائیوں کے ساتھ, اپنے بزرگوں کے ساتھ, ان اعتکاف بیٹھنے والوں کے ساتھ, ان سب کے ساتھ مل کر میں انشاءاللہ الرحمن اللہ کے دین کی بات ان کو پہنچانا چاہتا ہوں. اور یہ کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہاں پر اعتکاف بیٹھنے کے لیے آئے ہیں یہ صحیح اعتکاف کے عمل سے استفادہ کر کے جائیں اور کچھ دین بھی سیکھ کر جائیں. کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ نے سو کے وقت گزارنا ہے, گپے ہانک کے وقت گزارنا ہے, قیام اللیل ادھر ہو رہا آپ ادھر سو رہے ہیں اس طرح وقت گزارنا ہے, یا دروس ہو رہے ہیں آپ وہاں پہ ہا ہو کر رہے ہیں اس طرح وقت گزارنا ہے, تو پھر آپ یقین جانیں اپنا بھی ستیہ ناش کر رہے ہیں, دوسروں کے ساتھ آپ تشویش پیدا کر کے انہیں بھی پریشان کر کے اور گناہ کما رہے ہیں. ماں بہنوں سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں, اللہ اکبر. نبی پاک نے سچی بات ہمیں بڑے آداب سکھائے. اللہ میں نبی پاک کی قبر مبارک پر ارب ہا کھرب ہا رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے. وہ حقدار ہیں ہم کثرت سے ان کی ذات گرامی پر درود شریف بھیجیں, کوئی بات تشنا نہ چھوڑی. میں اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جو آپ حضرات کے لیے جو یہاں قیام کرتے ہیں, درود سنتے ہیں, پوری رات یہاں اللہ کی عبادت اور ذکر اور غلامی اور بندگی میں مصروف رہتے ہیں, وہ اہتمام کرتے ہیں کہ ہمارے یہ بھائی, ہمارے یہ بزرگ, ہماری یہ مائیں, ہماری یہ بہنیں رات کے اس پہر میں دور دراز کا سفر طے کر کے گھروں میں پہنچ کے وقت کی قلت کے پیش نظر شاید سحری کا صحیح اہتمام نہ کر سکیں. یہ اجر ہم کما لیتے ہیں ان کی خدمت کا, وہ سحری پکا کے لے آتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعاک فاجبہ, یہ مسلمان کا حق ہے جب وہ دعوت پیش کر دے تم اس کو قبول کر لو. تم اس کو, چاہے وہ پیش کرنے والا مزدور کیوں نہ ہو, کوئی غریب کیوں نہ ہو, تم اس تکبر میں مبتلا نہ ہو جو کہ ہم بہت بڑے لینڈ لارڈ ہیں جی, یا تو غریب لوگوں کا کام ہے کہ وہ لوگوں کی دعوتیں کھائیں, ہم تو خود بہت امیر کبیر آدمی نہیں. اذا دعاک فاجبہ, اور والی مدینہ, کائنات کے سردار, اللہ کے محبوب, نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی مزدور سے مزدور تر صحابی آ کر بھی دعوت پیش کرتا, نبی پاک خندہ پیشانی سے قبول فرما لیتے, خندہ پیشانی سے قبول کرتے. آپ سب کا فرض بنتا ہے کہ جو بھائی یہاں دعوت پیش کرے آپ ان کی دعوت میں شرکت کیا کریں. اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شرکت فرماتے سبحان اللہ ما آب طعامن قط, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا کرتے تھے, جو ہمارا طرز عمل بن چکا ہے. دعوت قبول کر لی, چلے گئے, کھانا بھی کھا لیا, اور کھانے کے بعد کیا کیا, 100 عیب بیان کیے. اور جی صحیح تڑکا نہیں سے لگا, صحیح مسالہ نہیں سے پیا, کیا یہ مسلمان, یہ مسلمانوں کی شیان شان نہیں. مسلمان ان چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے, وہ یہ چیزیں نہیں دیکھتا, وہ اپنے بھائی کے اخلاص دیکھتا ہے,
وہ اس کا اخلاق دیکھتا ہے، اس کا پیار دیکھتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ آپ فرماتے طعام الواحد یکفی الاثنین، ایک بندے کا کھانا سمجھو 2 بندوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ایک بندے کو کھانا مل گیا ایک بندے کا، اس کو اپنے دل میں یقین پیدا کر لینا چاہیے کہ میں اگر اکیلا کھانے کی بجائے اگر کھانا کم ہے میں کسی اور مسلمان بھائی کو شریک کر لوں گا تو انشاءاللہ اللہ اس کھانے میں برکت ڈال دے گا۔ ایثار، دوسروں کے لیے دوسروں کو ترجیح دینا۔ یارو نبی پاک اور آپ کے صحابہ ایک ایک کھجور کا دانہ کھا کر سحری کھا لیا کرتے تھے، اسی پوری پرات نہ کھائیے گوشت سانو تسلی نہیں ہوتی۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ رمضان المبارک اس لیے آیا کہ ہم کھانا کم کھانے کی عادت پیدا کریں۔ میں نے پہلے خطبے میں بھی یہ کہا کہ یہ مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ہوگی، اگر رمضان المبارک کے مقاصد سمجھ جاؤ اللہ جانتا ہے اللہ تمہیں کئی بیماریوں سے بچا لے گا۔ کھانا جب بھی کھاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہم وہ قوم ہیں بغیر بھوک کے کھانا نہیں کھاتے، اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے تو کھانا کھانا چھوڑ دیتے۔ ہم کھانے پہ کھانا ٹھونستے رہتے ہیں، ابھی وہ پہلا ہضم نہیں ہوتا اور ٹھونس لیا، وہ ہضم نہیں ہوا اور ٹھونس لیا۔ حکیم سعید رحمۃ اللہ علیہ بہت ہمارے مایہ ناز حکیم گزرے، میں ایک دن کا ایک مضمون پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا تدخل، کہتے ہیں جو بندہ اپنے پیٹ میں تدخل کا مجرم بن جاتا ہے اس کو بیمار ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تدخل کیا ہوتا ہے؟ ابھی کھانا پیٹ اور معدے میں پڑا ہوا اور اس میں ڈال لیا اور ڈال لیا اور ڈال لیا، یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف۔ تھوڑا کھانا کھایا کرو، کھانا عمل بھی کرو گے میں سنتے ہی رہو گے، لہٰذا میں تمہیں دیکھنا ہے، پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کتنا صبر دیتا ہے، کتنا حوصلہ، کتنی برکت دیتا ہے۔ آخری بات، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا لیتے اور ہمارا حال پتہ کہ معاف کرنا، میں چونکہ نکاح پڑھانے جاتا ہوں اکثر و بیشتر میں کھانا کھائے بغیر آتا ہوں، میرے دوستوں کو پتہ ہے، اس لیے نہیں کہ مجھے کھانا وہاں میں حرام سمجھتا ہوں، لوگوں کو دیکھ کر مجھے بعض اوقات دل میں بڑی تکلیف پہنچتی، اچھے بھلے کھاتے پیتے لوگ، امیر مالدار لوگ وہاں پر جس طرح ندیدہ پن کا مظاہرہ کرتے دیکھ کر شرم آتی کہ یہ کیوں، ان کو کیا ہو گیا، کبھی انہوں نے کھانا نہیں دیکھا۔ اور یہاں بعض میری مائیں بہنیں، ان کے بارے مجھے رپورٹ ملی کہ وہ جناب آتی ہیں درس سننے نہیں آتی، قیام اللیل کے لیے نہیں آتی، آئیں اور آ کے سو گئی، کرو سرانا نال لے اندر سر تھلے رکھا چل سو گئی۔ پھر کیا لینے آئے، کیا لینے آئے سن لیجئے، گھر سے ٹفن ساز اٹھا کر لائی، جیسے ہی سیری کا کھانا کھلا وہ سارا ٹفن بھر لیا شام دے کھانے واسطے سے۔ استغفر اللہ، یہ کیا ہو گیا ہمیں؟ وہ مسلمانوں، ہم اس پستی کے لوگ نہیں تھے، ہم ذہنی کلاش مفلس لوگ نہیں تھے، ہم تو دل کے غنی لوگ تھے، دل کے غنی لوگ، دل کے بڑے مالدار لوگ، اللہ نے ہمیں دل کے بڑے بنایا ہوا تھا۔ میں انشاءاللہ الرحمن اس سال توقع رکھتا ہوں اعتکاف بیٹھنے والوں سے بھی کہ وہ انشاءاللہ اعتکاف کے آداب کو یاد رکھیں گے، ملحوظ رکھیں گے، ان کو پورا کریں گے، کریں گے جی آپ۔ اور وہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جہاں نرمی کام نہ آئے پھر وہاں پر سختی بھی کرنی چاہیے۔ میں چونکہ آپ کا استاذ ہوں، چاہے میں آپ میں عمر میں کم ہی ہوں کسی سے، لیکن میں آپ کا استاذ ہوں، میں سختی بھی کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ بعض اوقات ترغیب کے ساتھ ترہیب بھی استعمال کرنا پڑتی۔ جس ساتھی نے اعتکاف غلط بیٹھنے کی کوشش کی، یہاں بد نظمی پیدا کی، دوسروں کے اعتکاف خراب کرنے کی جسارت کی، ہم سختی سے پیش آئیں گے۔ جو صحیح اعتکاف بیٹھے گا انشاءاللہ الرحمن ہم اس کی حق میں انشاءاللہ دعائیں کریں گے، اللہ پاک ان کے اعتکاف قبول فرمائے اور ہم ان کو شاباش دیں گے۔ جب یہاں سے رخصت ہوں گے ہم ان کی اچھی یادیں اپنے دلوں میں محسوس کریں گے۔
اور انشاءاللہ توقع رکھیں گے کہ وہ یہاں بیٹھ کر اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، پورے ملک پاکستان کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے اور ہم گناہ گاروں کے لیے بھی اپنی خصوصی دعائیں کریں گے، اور انشاءاللہ ان کی دعاؤں کی برکت سے ہمارے اس ماحول میں امن پیدا ہوگا، خوشحالی پیدا ہوگی اور اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج سحری کے کھانے کا اہتمام ہے اور سچی بات ہے مجھے آج وہ اپنے بھائی یاد آ رہے ہیں کہ جو اس 21ویں رات کے میزبان ہونے کا میرے بھائیوں کے جو ماڈرن جولرز والے ہیں ان کا سبب بنے، ان کے برادر نسبتی تھے، میرے دینی بھائی تھے، محمود صاحب الحرمین الیکٹرک سٹور والے، اللہ پاک ہمارے اس دینی بھائی کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ بڑا عجیب اس کے اندر دینی جذبہ تھا، بڑا دینی پیار تھا، میرے ساتھ کافی عرصے سے ان کا گہرا تعلق تھا، اچانک ہمیں داغ مفارقت دے کر اللہ کے پاس چلے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ان کے بھائی ہیں اور ہمارے بھی یہ دینی بھائی ہیں، اللہ پاک ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور ہاں جی، یہ ہمارے دینی بھائی ہیں اور یہ اللہ کے لیے ہمارے ساتھ پیار کرتے ہیں اور ہم اللہ کے لیے ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ سعید صاحب اور ان کے دیگر برادران گرامی قدر، اللہ پاک ان کے دین اور دنیا کے معاملات میں خیر و برکت نازل فرمائے، اور جس جذبے اور جس خلوص کے ساتھ وہ یہ اہتمام کرتے ہر سال 21ویں رات کے کھانے کا، اللہ پاک اسے قبول فرمائے انشاءاللہ الرحمن۔ اسی طرح آپ 23ویں رات تشریف لائیں گے، 25ویں رات میں، 27ویں اور 29ویں رات میں دوستوں نے اپنی اپنی راتیں سنبھالی ہوئی ہیں، تیاری کر رکھی ہے آپ کی میزبانی کے لیے، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ دوستوں نے دعا کی اپیل کی ہے، ہمارے ایک بہت پیارے ساتھی ہیں حاجی شیخ محمد الیاس صاحب، ان کے پوتے علیل ہیں، بیمار ہیں، دعا کرے اللہ تعالی ہمارے اس عزیز کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح بھائی طارق حنیف بٹ صاحب جو آپ کے علم میں ہیں، ہمارے البدر فاؤنڈیشن کے بڑے متحرک ساتھی بلکہ روح رواں ہیں، ان کے چھوٹے بھائی ہیں راشد صاحب، وہ کافی عرصے سے بیمار ہیں بیرون ملک میں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دل کی گہرائیوں کے ساتھ آج اور دیگر تاغراتوں میں بھی ان تمام بیماروں کے لیے درازی عمر کی اور صحت و عافیت کی دعا فرمائیں، اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين القائمين بالليل والمستغفرين بالأسحار والصائمين بالنهار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ یا اللہ کریم تمام بیمار مسلمانوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے راشدی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے محترم بھائی شیخ الیاس کے